قیامت کے دن بھائی بھائی سے کیوں بھاگے گا؟ شوہر بیوی سے کیوں بھاگے گا؟ بچے والدین سے کیوں بھاگیں گے؟ کیونکہ اسرار فاش ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو چہرہ دکھانے کے کوئی قابل نہیں رہتا۔ ہاں، بہت بڑے عالم دین کا میں نے پہلے دن سنایا تھا نا، اسی سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج یا پرسوں آپ کی روح قبض کر دی جائے گی اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ زندگی کیسے گزاریں گے؟ یا آپ کیا کریں گے ایسا کام؟ آپ کو خبر ملے کہ 1 ہفتے کے بعد آپ مرنے والے ہو، تو آپ کون سا سب سے پہلے کام کون سا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے لال میں وہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ ہوتی علی والے کی زندگی۔ یہ نہیں بندہ بیمار ہو جائے پھر اللہ کا قرب، ہاں خدا نہ خواستہ آپ کینسر کے مریض ہو، 6 مہینے بس آپ کے پاس ہیں، اب اس سے بڑا کوئی متقی نہ ہو، یا نہیں دیکھے اب بوڑھا ہو گیا ہوں 50 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد، نہیں، فرمایا علی والا جب سے بالغ ہوا، اس سے پہلے لیکن جب سے بالغ ہوا چیزیں کیونکہ واجب ہو جاتی ہیں، شعور اعلیٰ ترین منزل پہ آنے کی کوششیں کرتا ہے، جب سے بالغ ہوا تب سے پروردگار عالم کو ناظر مانتا ہے۔ اگر ناظر ماننے کا ایمان تیرے وجود میں ہے تو سمجھو تیرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسری صفت جو ہم نے بتائی، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس انسان کو کسے دینی چاہیے؟ پروردگار عالم، جس کی میں نے آیت بھی پڑھی، رسول خدا کا وہ واقعہ بھی سنایا۔ تیسری چیز، انسان اگر دیکھنا چاہتا ہے میرے اندر خوف خدا ہے کہ نہیں، تو معصوم فرماتے ہیں اس بندے کے وجود میں ایتھیکل ایگریمنٹس ہونے چاہیے۔ ہاں، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے ہمسائے کے ساتھ بد رفتاری کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے کلیگ کے ساتھ بد رفتاری کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے مومن بھائی کا بغض اپنے دل میں رکھے۔ یہ نشانی ہے۔ اگر سوشلی تیرا اخلاق اچھا نہیں تو تیرے اندر خوف پروردگار عالم نہیں۔ کل میں نے ایک چڑیا کی مثال دی تھی نا، سوشلی اخلاق تو لوگوں کے ساتھ، لیکن خدا کہتا ہے اگر تیرا اخلاق اینیملز کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں، مطلب تیرے اندر خوف پروردگار عالم نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ جس دیوار پہ لکھا ہوتا ہے کچرا پھینکنا منع ہے، وہیں پہ جا کے ہم کچرا رکھ کے آتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ۔ جب معاشرے میں اخلاقیات نہ ہو پھر فائدہ کیا؟ پارلیمنٹ میں اتنا بڑا لکھا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سپریم کورٹ کے باہر لکھا ہوتا ہے اعدلوا بالقسط، عدالت کے ساتھ فیصلے کرو۔ الحمدللہ کتنے فیصلے عدالت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مطلب ہم لکھتے ہیں، یہ عجیب نفاق ہے، ہم لکھتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، بولتے کچھ ہیں ہوتے کچھ ہیں۔ فرمایا یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو پر اسراف نہ کرو۔ اور خدا کیا نعمت دے، اس کراچی میں ہر بندہ ہر دوسری دکان سے منرل واٹر خرید رہا ہے، اربوں روپے اس قوم کے پانی پہ ضائع ہو رہے ہیں، اور خدا فلٹر کر کے سمندروں کے پانیوں کو اٹھا کے آسمانوں سے ہزاروں گیلن کی تعداد میں زمین پہ برسا رہا ہے، اور بندہ اس پانی کو کیا کر دیتا ہے؟ ضائع کر دیتا۔ یہ بے وقوف قوموں کی نشانیاں۔ یہ ملک کیوں ملک ترقی نہیں کرتے؟ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں، انہوں نے بارش کے پانی کے لیے ایک الگ سسٹم بنایا ہوا ہے۔ آج بھی کوئی مومن بتا رہا تھا مولانا، انگریزوں کے زمانے میں صدر میں ابھی بھی وہ کنویں بنے ہوئے ہیں جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے۔ تو صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے قوم مہذب تھوڑی ہوتی ہیں، صرف محمد رسول اللہ کہنے سے قوم مہذب تھوڑی ہوتی ہیں، صرف نبی کی زلفیں رکھنے سے قوم مہذب تھوڑی ہوتی ہیں، صرف مسواک دینے سے قوم مہذب تھوڑی ہوتی ہیں، صرف نام علی لینے سے قوم مہذب تھوڑی ہوتی ہیں۔ جب تک تو اپنے برین کو، اپنے دماغ کو وہ اصول جو ہے تو کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، یہ اسراف نہیں ہے تو کیا ہے؟ سارا بارش کا پانی نالیوں میں اور ساتھ میں سمندر کے ساتھ مل جائے، مطلب اتنی سسٹم، اب ظاہر ہے یہ سسٹم ایک ورک کر رہا ہے نا، سورج آئے اس کی گرمی برسے اور دریا پہ پڑے اور وہ پانی بھاپ بن کے اوپر جائے اور اللہ کی ہوائیں اس پانی کو لیتے ہوئے فلٹر کر کے میٹھا بنا کے زمین پہ پھینکیں، ہم پھر وہ سارا دریا میں پھینک دیں۔ یہ بے وقوف لوگوں کی نشانی۔ اللہ کہہ رہا میٹھا پانی بنا کے دے رہا ہوں،
لیکن ہم زمینوں میں بور لگا لگا کے زمینوں کی جڑوں کو خشک کر کے اپنی فصلوں کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں، جبکہ یہ بارش کا پانی انسانوں کے پینے کے لیے ہے، جبکہ کتنی حدیثیں ہیں کہ بارش کے پانی میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، یعنی یہ شفا ہے تمہارے بدن کے لیے، ہم اسی پانی کو نالیوں میں ڈالتے ہیں۔ تب جب معاشرے میں حقیقتاً اصول اسلام کو فالو نہ کیا جائے تو معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو تیسرا یہ خوف خدا نہیں ہے، تیسرا خوف خدا کی نشانی یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاق ہو۔ چوتھی چیز ہم نے کل اس کا تھوڑا ذکر کیا، چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس بندے کے اندر ہوا پرستی ہے، ہوس باز بندہ کبھی خوف خدا والا نہیں ہوتا۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نہیں کہا کہ نفس کو گناہ سے روکا، نہیں، گناہ تو کھلم کھلی ایک بات ہے، بندے کو گناہ نہیں کرنا۔ اللہ کہتا نہیں خوف خدا رکھنے والا بندہ ہوس باز نہیں ہوتا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مولا فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف ہوس بازی حرام میں ہوتی ہے، کبھی ہوس بازی حلال میں بھی ہوتی ہے۔ ایک بندہ شکم پرست ہے، اب کھانا کھانا حرام تو نہیں ہے، حلال ہے، لیکن شکم پرست بن جائے، کھانے کی ہوس اس کے اندر اتنی آئے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے۔ چلو بندہ فیملی کے ساتھ ہفتے میں ایک بار چلا جاتا ہے، مہینے میں ایک بار دوستوں کے ساتھ کسی اچھے ہوٹل پہ کھانا کھانے چلا گیا۔ اب یہ تو نہیں بندے کو اللہ نے پیسے دیے ہیں ڈیلی مثلاً یہ ہوٹلنگ کرنے لگے، عادت ہی پڑ جائے، ہوس ہی لگ جائے، لت لگ جائے اسے کہ آج یہ کھانا ہے کل وہ کھانا ہے، دن رات نئے نئے ایٹم کھانوں کے تلاش کرنا شروع کر دے کہ آج گھر میں یہ پکے گا، کل وہ پکے گا، کل وہ پکے گا۔ یہ بھول جائے کہ گھر میں بیوی کس لیے لایا تھا۔ بھئی ہوس بازی کے لیے انسان شادی نہ کرے، اصل مقصد زندگی سمجھو کہ خدا نے تجھے پیدا کس لیے کیا ہے۔ کھانا کھاؤ، پیٹ کی ضرورت ہے، بدن کو طاقت ملے دیکھ کے کھاؤ، مقوی غذا کھاؤ، فضول غذائیں نہ کھاؤ۔ ہاں اب مجھے پتا بھی ہے کہ باہر کی چیزیں نقصان دہ ہیں، یہ ہوس بازی ہے۔ انگریز کی عورتیں کچن میں کام نہیں کرتی تھیں، ہر بندہ غذائیں اپنے کلچر کے حساب سے بناتا ہے، وہ ویسٹرن کلچر ہے، وہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے یا بیوی کوئی ہاؤس وائف ہو وہ عبادت سمجھے۔ عورت کا جہاد یہ ہے کہ اپنے گھر کو سنبھالے، سیدہ فرماتی ہیں، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے، اپنے شوہر کی بہترین خدمت کرے، اپنے دین اور آخرت کی پرواہ کرے۔ مرد کا جہاد یہ ہے کہ باہر جائے، محنت کرے، رزق حلال کمائے۔ جو گھر میں صبح سے شام تک بیٹھا رہے یہ منفور ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں کہ نکل اے بندے خدا، محنت کر، رزق حلال کی تلاش میں جا۔ عورت کے لیے گھر سنبھالے۔ اب آپ کا اپنا کلچر ہے، آپ کی اپنی سوسائٹی ہے، لہٰذا ہمارے ہاں نارملی عورتیں ہاؤس وائف ہوتی ہیں، مردوں کے لیے کھانا ان کی بیویاں بناتی ہیں یا گھر میں اماں ہو وہ بناتی ہے۔ اب انگریزوں میں تو اماں ساتھ رہتی نہیں، تو اماں کھانا کیسے بنائے؟ ہاں بیوی بھی گھر میں تب آتی ہے جاب کر کے، وہ تو کہتی مجھے کوکنگ آتی ہی نہیں ہے۔ پہلے مائیں محنت کرتی تھیں، بیٹیوں کو سلائی سکھاتی تھیں، کوکنگ سکھاتی تھیں تاکہ یہ کسی اور کی محتاج نہ رہے۔ ہاں اب فخریہ طور پہ نہیں ہماری بیٹی تو پڑھی لکھی ہے، اسے کچھ پکانا نہیں آتا، پھر ہے کس کام کی بھائی؟ ہاں گھر کیسے سنبھالے گی؟ بچوں کے لیے کھانا نہ بنائے، پھر اس کھانے میں پاکیزگی کیسے آئے گی؟ طہارت کیسے آئے گی؟ پھر پکاتے وقت بسم اللہ کون پڑھے گا؟ الحمدللہ کون پڑھے گا؟ ہاں انہی لقموں سے محبت اولاد کے وجود میں جاتی ہے۔ اب بیٹا مثلاً پچھلے زمانے میں اولادیں جب پردیس جاتی تھیں تو کہتے تھے ہمیں امی کا کھانا یاد آ رہا ہے۔ اب وہ جو پوری زندگی پیزا کھائے گا اس کو خاک ماں کا کھانا یاد آئے گا، وہ تو یہی بولے گا کراچی کی نہاری یاد آ رہی ہے اور بریانی یاد آ رہی ہے۔ آپ کا اپنا کلچر تھا، ایک مسلم سوسائٹی، ایک مسلم کلچر کہ جس میں گھر میں کھانا۔ اب انگریز کی عورتیں ماں تو ہوتی نہیں، والد تو ہوتا نہیں، سارے الگ ہو جاتے ہیں، عورتیں کام کرتی ہیں، گھر میں کوئی پکانے والا نہیں ہوتا، لہٰذا انہوں نے کھانے بنائے اور نام کیا رکھا؟ فاسٹ فوڈ۔
جلدی والا کھانا، مطلب پکانے میں دیر نہ لگے، فل-فور فریج سے نکالا، اوون بھی اسی لیے بنایا نا، مائکرو کیوں بنایا؟ تاکہ اس میں ڈالیں، اور وہ بھی منٹس رکھے ہوتے ہیں، 8 منٹس میں کھانا گرم. اب وہ کھانا پیٹ میں گیا، اب ظاہر ہے اللہ نے پیٹ کا ایک سسٹم بنایا، یہ بھی 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگاتا ہے کھانے کو ہضم کرنے میں. کہا نہیں ہضم بھی ہمیں فاسٹ کروانا ہے، ٹائم تھوڑی ہے. اس کے لیے پھر کوک بنا دی، پیپسی بنا دی، ایک تو اوپر سے برگر ڈال دیا، پیزا ڈال دیا، اوپر سے کوک بھی ڈال دی، اور پورے معاشرہ بیمار بھی ہو گیا. اب جب بدن سالم نہیں تو فکر سالم کیسے ہوگی؟ جب بدن سالم نہیں عقل سالم کیسے ہوگی؟ اہل بیت کی زندگی صرف یہ نہیں کہ بندہ صرف 4 شعر سنے، 4 باتیں کرے چلا جائے. رہن سہن، اصول اہل بیت، کھانے پینے کے آداب، سفرے کے آداب. لیکن آج معاشرہ ہوس باز بن گیا، پتہ بھی یہ چیز میرے لیے نقصان دہ، لیکن کھائے جا رہا ہے. ہاں بعض مومنین کے بچے 14 سال میں 15 سال میں اتنے موٹے ہو جاتے ہیں، ہم دیکھ کے ہی سمجھ جاتے ہیں یہ برگر والا بچہ ہے. نہیں مولانا میرا بیٹا بڑا نیک ہے. میں نے کہا بھائی اتنا موٹا کر دیا، مولا امام زمان آئیں گے تو دوڑ بھی نہیں پائے گا. یہ تو سالم تن بنا اپنی اولادوں کا. اللہ نے پیسہ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں تو پیسے کو ضائع کرے، اس کو اسراف. پوچھے گا خدا، پیسہ تو نے ایسے نہیں کمایا، نعمت خدا نے دی، اس نعمت سے تو نے فائدہ لیا اور اللہ نے تجھے رزق عطا کیا ہے. تو زندگی میں ہوس باز بندہ. اب یہ ہوس شکم پرستی، کہ مولا علی اپنے دشمن کو کہتے تھے نا یہ شکم پرست ہے، اور کہا خدا تجھے کھا کھا کر ہی موت دے. اور یہی ہوا، اس نے اتنا کھایا اپنے پیٹ کی وجہ سے مر گیا. اس کو ایک بیماری ہو گئی تھی، نہیں کھاتا تھا، اسے سکون نہیں ملتا تھا. یہ بد دعا ہے اہل بیت ہے، شکم پرستی بد دعا ہے. کئی ایسے لوگ نمازی تہجد گزار، لیکن ان کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ شکم. اور افسوس سے معاشرے میں جن مولویوں کو عوام کو تزکیہ نفس کا درس دینا تھا، اور آج معاشرے میں سب سے زیادہ پیٹو مولوی مانا جاتا ہے. پورا سائیکل الٹا چل رہا ہے کہ جنہیں شکم پرست نہیں ہونا وہ شکم پرست ہیں، جنہیں ہوا و ہوس کا مرید نہیں ہونا وہی ہوا و ہوس کے مرید بنتے ہیں. جن حکمرانوں کو عادل ہونا چاہیے وہی ظالم ہو جاتے ہیں. جس کرسی پہ بندے نے قضاوت کرنی ہے وہی رشوت لے کے غلط فیصلے کر دیتا ہے. پورا سائیکل غلط چل رہا ہے. یہ دوری ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اصولوں سے. کہتے ہیں ایک جوان ایک مولانا کے پاس آیا، مجلسوں کی برکت بتا رہا ہوں. قبلہ الیاذ باللہ، انسان ہے، گنہگار ہے، مختلف خطاؤں اور گناہوں میں مبتلا ہے. کہا کہ مجھے نشے کی عادت ہے، شراب کی عادت. میں چھوڑنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ چھوٹ نہیں رہی شراب. اسی لیے رسول خدا کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ شیطان مومن کے اندر جب داخل ہونا چاہتا ہے، شیطان کے انٹرنس کے 3-4 دروازے ہیں جن سے بڑا ایزیلی انسان کے وجود میں داخل ہو جاتا ہے. ان دروازوں میں سے ایک دروازہ شراب ہے، نشہ ہے. بندہ جب نشہ کرتا ہے بڑی آسانی سے وہ شیطان کے ٹریک پہ چلنے لگتا ہے. تبھی فرمایا ان الخمر والمیسر، یہ جو خمر ہے، یہ جو شراب ہے، یہ نجس ہے. رجس من عمل الشیطان، رجس ہے، عمل شیطان ہے. کہا یا رسول دوسرا دروازہ؟ فرمایا دوسرا دروازہ جوا خانوں میں شیطان بڑا آسانی سے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. تیسرا دروازہ فرمایا عورت. مرد کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کیا ہے؟ عورت. بڑی بڑی جنگوں میں، بڑے بڑے معاشروں میں تباہی کے لیے کسے استعمال کیا جاتا ہے؟ عورت کو استعمال کیا جاتا ہے. چوتھا دروازہ جو شیطان بڑی آسانی سے مومن پہ حاوی ہو جاتا ہے، فرمایا وہ ہے غصہ، غضب. گھر تباہ ہو جاتے ہیں جب غصہ آتا ہے. فرمایا ویسے خاموش رہنا اتنی فضیلت والی بات نہیں ہے، غصے میں بندہ خاموش رہے.
ویسے باتیں کرتے رہو، چلو پھر بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ جب تو غصے میں آتا ہے اندر کے اندر جتنا بغض ہے، حسد ہے، وہ سب چیزیں زباں پہ نکل آتی ہیں۔ قتل غصے میں، طلاقیں غصے میں، بھائی بھائی غصے میں۔ ہاں فرمایا ہمارا شیعہ جب غصے میں آتا ہے فوراً زبان پہ کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ اس وقت سمجھو اس کا بھائی شیطان ہوتا ہے، وہ خود نہیں بول رہا ہوتا۔ تبھی فرمایا غصے میں اگر کسی نے کچھ بھی بول دیا فوراً معاف کر دو، کیونکہ اس وقت وہ نہیں تھا، شیطان تھا جو بول رہا تھا۔ غصے میں انسان سب بول دیتا ہے۔ اب آپ کا مثلاً خدا نہ خواستہ کسی دوست کے ساتھ جھگڑا ہوا اور آپ غصے میں آ گئے، اب غصے میں وہ باتیں بھی یاد آتی ہیں جو نارمل حالت میں یاد نہیں ہوتی۔ اب بولے گا 6 سال پہلے میں نے بیٹی کی شادی کی تھی، تو میری بیٹی کی شادی میں نہیں آیا تھا، بھئی آج تجھے کیسے یاد آ گیا اچانک سے؟ ساری پچھلی باتیں غصے میں، یعنی شیطان انبار لگا دیتا ہے۔ مطلب آپ ایسے سمجھو جب غصہ آتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں سمجھو ایک پسٹل ہے، گن ہے۔ ہاں نارمل حالات میں بھی گن پسٹل ہوتی ہے لیکن گولیاں نہیں ہوتی۔ اب جیسے غصہ آتا ہے تو شیطان 2-3 ہزار گولیاں بھی ساتھ آپ کو دیتا جاتا ہے، یہ بھی پھینک، یہ بھی پھینک، یہ بھی پھینک، یہ بھی پھینک، جتنا مار سکتا ہے بندے کو مار دے۔ ادھر سے اس کو بھی دیتا ہے، امریکہ والی پالیسی ادھر بھی ہتھیار بیچ، ادھر بھی ہتھیار بیچ۔ داعش کو ہتھیار بھی دے رہا تھا، ادھر عراقیوں کو بھی ہتھیار دے رہا تھا، دونوں طرف سے کما رہا ہے کہ تو بھی خرید، تو بھی خرید۔ شیطان کا کیا جاتا، اس نے تو بارود بیچنا ہے نا، خریدار اس کے سب ہیں کہ تو بھی خرید، یہ بھی خریدیں۔ لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں وہ مومن کیسا جس کا اپنے غصے پہ کنٹرول نہ ہو۔ ایمان نام ہی کنٹرول کا ہے۔ تو تیسری صفت ہوا اور ہوس پہ کنٹرول کرنا۔ اگر کنٹرول نہیں ہے، ایک رسول کی حدیث سنیے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شیخ عباس قمی حدیث نقل کرتے ہیں سفینۃ البحار میں، نبی فرماتے ہیں بی انذرتم۔ اب امت میں ہم جو 5 ہیں اہل بیت رسول، ہر کسی کی ایک ڈیوٹی ہے۔ فرماتے ہیں بی انذرتم، مجھ رسول سے تم لوگوں نے انذار سنا۔ نبی کا کام کیا ہے؟ منذر ہے نا، منذر کا مطلب انذار، لوگوں کو ڈرائے، کس سے؟ خدا سے، خوف خدا دلائے۔ کہ میرا کام ہے انذار کرنا، تمہیں اللہ کا خوف دلانا، تقوی الہی پیدا کرنا، امر بالمعروف نہی منکر کرنا۔ بعلی اہتدیتم، میرے بعد اگر تمہیں ہدایت ملے گی تو علی کے راستے کو دیکھ کر ہدایت ملے گی، مجھ سے انذار ملے گا۔ اب میرے بعد انذار کرنے والے کتنے بھی ہیں لیکن ان سے ہدایت نہیں ملے گی۔ رسول خدا دنیا سے جا رہے ہیں، لاکھوں خطیب آئیں ممبر پہ بولیں یہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، جیسے آج مسلمانوں میں کئی خطیب ہیں انذار کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ مجھ سے بہترین انذار ملے گا، خدا کا خوف دلانے والا ہوں میں۔ بعلی اہتدیتم، اور ہدایت ملے گی تو کس کے راستے سے؟ علی کے راستے سے۔ بالحسن اوتیتم بالاحسان، حسن تجھے سکھائے گا کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کیسے کرنی ہے، احسان کیسے کرنا ہے، یہ تجھے حسن کی زندگی سے ملے گا۔ بالحسین تسعدون، حسین کا مقام، فرمایا میں انذار کروں گا، علی کے راستے سے ہدایت ہے، حسن سے تجھے احسان ملے گا، لیکن بالحسین تسعدون، اگر تم نے اونچائیوں پہ جانا ہے تو وہ سیڑھی اگر کسی امام کی ہے تو حسین ابن علی کی سیڑھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بالحسین تسعدون، یعنی یہ ایک عجیب خاصیت ہے امام حسین علیہ السلام۔ ہر امام کی ایک اپنی خاصیت ہے نا۔ اب یہ تو نہیں چھٹے امام کا لقب صادق ہے تو دوسرے صادق نہیں ہیں، یا 7ویں امام کاظم ہے تو دوسرے نہیں ہیں، یا 8ویں امام رضا ہیں تو دوسرے نہیں ہیں، نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن کچھ اماموں میں ایک صفت بہت کھل کے سامنے آتی ہے۔ فرمایا ہم اہل بیت میں سے جتنی عبادت ہمارے بابا علی کرتے تھے کوئی امام کر ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی عبادت کا لقب کس کا ہے؟ زین العابدین۔
سید الساجدین، کیونکہ علی کی زندگی کے کئی شیڈو ہیں، کئی پہلو ہیں. کبھی میدان میں تلوار، شجاعت نظر آ رہی ہے، لیکن امام زین العابدین کی جنگ آپ کو اتنی یاد نہیں ہے، نہ امام نے کوئی ایسی جنگ کی ہے. زیادہ تر کون سا پہلو روشن ہے؟ عبادت والا. چھٹے امام کا درس و تدریس. ساتویں امام زندان میں گئے، ہاں والکاظمین الغیظ، چاہتے ایک بد دعا دیتے دشمن کو تباہ کر دیتے، لیکن سکوت تھا. آٹھویں امام رضا من آل محمد، اتنی اپنے شیعوں نے زیادتی کی لیکن راضی ہو گئے. کسی امام پر اپنے شیعوں نے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ اتنی تہمت نہیں لگائی تھی جتنی امام رضا پہ لگائی تھی. ہاں لیکن الرضا جلد راضی ہونے والا امام ہے. ہاں ملتا ہے. ایک خطیب ہیں ایران کے، کہتے ہیں ہم ممبر پہ گئے تو ان کا موضوع تھا جنت کے دروازے. تو کہتے ہیں ڈیلی مجلس میں ایک ایک دروازے کا